أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وعن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أستن به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں ذکر کی ہیں. قرآن کریم کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے باقی عبادتوں کا جو ہمیں حکم دیا اس کی کوئی نہ کوئی مقدار کوئی نہ کوئی وقت مقرر کیا ہے، لیکن ذکر اللہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ اس کی کوئی مقدار مقرر کی ہے اور نہ کوئی وقت مقرر کیا. فرمایا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو. دوسری عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ اسلام کے احکامات تو بہت زیادہ ہیں، فرائض اور واجبات کے علاوہ باقی جو احکامات ہیں کوئی مستحب ہیں، سنت ہیں، نفل ہیں، بہت سارے اعمال ہیں. فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَسْتَنُّ بِهِ، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اس عمل کو میں اپنا معمول بنا لوں، ہر وقت وہ کیا کروں، ہر وقت کا وہ میرا مشغلہ ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرو. اور تقریباً اسی طرح کی روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف روانہ فرمایا، یمن کا معلم اور قاضی بنا کر کے، تو مشایعت کی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رخصت کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت ساری اور بھی ہدایات دیں۔ کچھ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی ہیں، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے آخری بات جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، اور پھر اس بات کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا ہوں، وہ یہ تھی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بھی بتائیں، کوئی سب سے افضل عمل، اچھا عمل جو میں ہر وقت کیا کروں۔ اس سے صحابہ کے ذوق کا پتہ چلتا ہے کہ ذوق عبادت کا تھا ان کا، ہر وقت گوئے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا تعلق جڑا رہے، کچھ نہ کچھ ہم پڑھتے رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی افضل عمل بھی بتائیں، اچھا عمل بھی بتائیں جو میں ہر وقت کیا کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ارشاد فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا ذکر کرنا بہت اونچا عمل ہے، بڑی افضل عبادت ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا اربع من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ چار چیزیں جس کو نصیب ہو گئیں، چار چیزیں جس کو دے دی گئیں تو اس شخص کو دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اور بھلائیاں دے دی گئیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان، ہر وقت وہ اللہ کا ذکر کرتی رہے زبان۔ دوسری چیز ہے قلب شاکر، شکر کرنے والا دل، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان بے شمار نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا رہے۔ وبدد علی البلاء صابر، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مشقت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی غم آ گیا، صدمہ آ گیا تو بس اس پر صبر کرتا رہے، صبر کرنے والا جسم، صبر کرنے والا بدن۔ اور چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زوجۃ لا تخون فی نفسها ومالہ، وہ نیک و صالح عفیف اور پاک دامن بیوی جو اپنے نفس کے بارے میں خامن کی خیانت نہیں کرتی، گناہ کے ساتھ آلودہ نہیں ہوتی، وہ مالی اور خامن کے مال کے اندر بھی خیانت نہیں کرتی، تو یہ چار چیزیں جس کو دی گئیں تو اس کو دنیا اور آخرت کی خیریں اور بھلائیاں دے گئیں۔ تو ان میں سے ایک چیز لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان بھی۔ دوسری جو حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بھی بڑی عجیب حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود صحابہ کو متوجہ کیا ہے، اور بڑی عجیب و غریب طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ترغیب دلائی۔ آپ ان الفاظ کے اندر غور کریں، ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے افضل عمل، سب سے اونچا عمل، بخیر اعمالکم وَأَزْكَىٰ عِندَ مَلِيكِكُمْ، اور وہ عمل جو تمہارے مالک کے ہاں، تمہارے رب کے ہاں تمہیں سب سے زیادہ گناہوں سے پاک کرنے والا ہے، اور وہ عمل ایسا ہے ارفع فی درجاتکم، جنت کے اندر تمہارے درجوں کو سب سے زیادہ اونچا کرنے والا ہے، اس سے جنت کے درجے تمہارے اونچے ہوں گے۔ جنت تو ملے گی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملے گی، لیکن علماء نے فرمایا کہ جنت کے جو مراتب و درجات ملیں گے وہ اپنے اعمال کے بقدر ملیں گے، جس کا عمل
جتنا زیادہ ہوگا، جتنا اچھا ہوگا، جتنا اخلاص والا ہوگا، اتنا ہی زیادہ اونچا جنت کا مرتبہ اور مقام اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ وَأَرْفَعِ فِي دَرَجَاتِكُمْ، جنت کا سب سے اونچے درجے، سب سے درجوں کو بلند کرنے والا ہے۔ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، اور وہ عمل ایسا ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل۔ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور وہ عمل تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تمہارا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو، مٹ بھیڑ ہو، اور اس مقابلے کے اندر تم ان کی گردنوں کو مارو اور وہ تمہاری گردنوں کے مارو، تم انہیں قتل کرو اور وہ تمہیں شہید کریں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی وہ عمل افضل ہے، وہ صدقہ و خیرات سے بھی افضل ہے، وہ جنت کے درجوں کو بھی بہت زیادہ بڑھانے والا، اونچا کرنے والا ہے، اور تمہارے رب کے ہاں تمہیں گناہوں سے بھی زیادہ پاک کرنے والا عمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تو صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، یا رسول ایسا اچھا عمل تو ہمیں ضرور بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں ارشاد فرمایا ذکر اللہ، کہ جنت کے مرتبوں کو بڑھانے والا، وہ اللہ کے راستے کے اندر سونے اور چاندی سے بھی افضل اور وہ جہاد سے بھی افضل عمل وہ ذکر اللہ۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ عام حالات میں، جب حالات نارمل ہوں، دشمن کے ساتھ کوئی مقابلہ نہ ہو، یعنی امن کا حال ہو، اور کوئی غریب مسکین سامنے نہ ہو، کوئی بھوکا ننگا نہ ہو، یتیم بیوہ سامنے نہ ہو، عام جیسے حالات ہیں، تو عام حالات کے اندر ذکر اللہ افضل ہے۔ ہاں کوئی خاص حالت کے اندر کسی اور عمل کو فضیلت بعض اوقات حاصل ہو جاتی ہے کہ ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ بیچارہ بھوکا ننگا ہے سامنے، اور اس کا جو ہے نا یعنی بدن ڈھانکنے کے لیے پورا کپڑا نہیں ہے، پیٹ بھرنے کے لیے کوئی جو ہے نا وہ یعنی کھانا نہیں ہے، اور اس وقت صدقہ خیرات افضل ہے۔ اور مسلمانوں کے ملک پر دشمن نے حملہ کر دیا ہے، جہاد ہو رہا ہے، اور اس جہاد کے اندر ضرورت بھی ہے، مسلمانوں کے امیر نے اعلان بھی کیا ہوا ہے کہ بھائی اب جو ہے نا جہاد کے لیے نکلو، اور جہاد ہو رہا ہے، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، تو دشمن کے مقابلے کے وقت جب جہاد کی ضرورت بھی ہے اور مسلمانوں کے امیر نے بلایا بھی ہو، اس وقت تو جہاد افضل ہے۔ لیکن جب اس طرح کے حالات نہ ہوں، عام حالات ہوں، نارمل حالات ہوں، تو پھر ان حالات کے اندر یہ حدیث ہے ذکر اللہ، یہ سب سے اونچا عمل ہے، افضل عمل ہے۔ اور افضل عمل اس لیے ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ان لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ جیسے برتن ہے، برتن دھونے کے لیے الگ صابن ہے، نہانے کے لیے الگ صابن ہے، ہاں جی، یہ صابن برتن کو صاف کرتا ہے، بدن کو صاف کرتا ہے، کپڑوں کو صاف کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی لوہے کو زنگ لگ جائے تو لوہے کو صاف کرنے کے لیے الگ ریگمال ہے جی، اور کبھی اس کو جو ہے بٹی کے اندر ڈال کر کے اس کا زنگ وغیرہ صاف کیا جاتا ہے۔ تو ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی صابن ہوتا ہے، کوئی ریگمال ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ان دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، دل بھی میلے ہوتے ہیں، تو دلوں کے میل کو اور دلوں کے جو نا کچیل کو اور دلوں کے زنگ کو صاف کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کا میل کچیل صاف ہوتا ہے، اور جب میل کچیل صاف ہو جائے دل کا تو ظاہر بات ہے دل صاف ہو جائے گا، دل کے اندر اخلاص آئے گا۔ تو دل کے اندر جب اخلاص آئے گا تو اس میں جو عمل بھی کریں گے اس عمل کے اندر جان پیدا ہو جائے گی۔
نماز کے اندر جان پیدا ہو جائے گی، روزے کے اندر جان پیدا ہو جائے گی، زکوٰۃ کے اندر، صدقات خیرات کے اندر، جہاد کے اندر، دوسرے اعمال کے اندر اخلاصی سے تو وزن پیدا ہوتا ہے۔ تو چونکہ ذکر اللہ سے اخلاص پیدا ہوتا ہے، دل کا میل کچیل صاف ہوتا ہے، اس لیے عام حالات کے اندر ذکر اللہ کو سب سے اونچا عمل اور سب سے افضل عمل قرار دیا گیا۔ یہاں جو خانقاہ کے معمولات ہیں، ان معمولات میں ایک تو تعلیمات کے حلقے ہیں، فضائل ہیں، مسائل ہیں، عقائد ہیں، اور اسی طرح جو ہے یعنی دیگر جو سیکھنے سکھانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، مقصد ان کا یہی ہے کہ بھئی ہم سیکھ کر کے جائیں اور پھر جب ہم واپس جائیں تو ہماری عملی زندگی کے اندر یہ چیزیں سما جائیں، ہماری عملی زندگی کے اندر یہ چیزیں نظر آئیں، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، ہمارا عمل ٹھیک ہو جائے، ہمارا اخلاق اور کردار ہمارا سنور جائے۔ اور دوسرا جو خانقاہ کے اندر ہوتا ہے یہ ذکر اللہ ہوتا ہے، ذکر اذکار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو حضرت مولانا فضل حکیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ ذکر جو کراتے ہیں، یہ ذکر تو ترغیبی ذکر کہلاتا ہے، تشویقی ذکر ہے، تعلیمی ذکر ہے، سکھلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے ہے، لیکن اصل تو ہے انفرادی ذکر کہ جو یعنی حضرت سے بیعت ہوئے ہیں اور حضرت نے ان کو جو ذکر تلقین فرمایا ہے، اصل تو حضرت کا تلقین فرمایا ہوا ذکر ہے، وہ ذکر کرنا ہے، اور وہ ذکر ہے اس سے دل کا میل کچیل صاف ہو۔ یہ جو یعنی 12 تسبیحات کا ذکر ہے اور دل پر اللہ کے نام کی ضرب لگائی جاتی ہے، ضربیں لگائی جاتی ہیں، یہ اس لیے لگائی جاتی ہیں تاکہ اللہ رب العالمین کے بابرکت نام سے ہمارے دل کا میل کچیل صاف ہو جائے۔ تو یہ انفرادی ذکر بھی جو بیعت ہوئے ہیں، انفرادی ذکر بھی جو جہاں کرتے ہیں، یہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر بھی کرنا ہے۔ جو گویا کہ یہاں کی ترتیب ہے، یہ تو تربیتی ہے، یہ تو سیکھنا ہے ہم نے، اور سیکھ کر کے یہاں چھوڑ کر کے نہیں جانا ہے، یہ سیکھ کر کے اپنے ساتھ لے کر کے جانا ہے اور پابندی کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ ذکر کا فائدہ انسان کو تب ہوتا ہے جب انسان پابندی کے ساتھ کرے۔ کوئی بھی عمل ہو، اس عمل کا ثمرہ، اس عمل کا نتیجہ، اس عمل کی برکت، اس عمل کا نور انسان کو تب حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ عمل انسان پابندی کے ساتھ کرے۔ لیکن اگر انسان کچھ جو ہے نا کوئی جذبہ آ جائے، جوش و خروش آ جائے، کچھ دن کرے اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیں، پھر تو اس عمل کا اثر ظاہر نہیں ہوگا، اس کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا۔ یہاں خانقاہ میں جب تک ہوں ہم ذکر کرتے رہیں اور پھر گھر جائیں، گھر جا کر کے چھوڑ دیں، یا یہ کہ گھر جائیں کچھ دن جب تک کہ جو ہے نا یہاں کے جو اثرات ہیں تازہ تازہ ہوں، اس وقت ذکر اذکار کرتے رہیں، دوسرے اعمال کرتے رہیں، لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد ہم ذکر چھوڑ دیں، یقین مانیے جب ذکر چھوڑ دیا نا بس پھر گیا، پھر اس ذکر کا اثر ظاہر نہیں ہوگا، اس ذکر کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا۔ ذکر کا اثر، نتیجہ اور ثمرہ تب مرتب ہوگا، یہ دلوں کا میل کچیل تب صاف کرے گا، یہ سقالہ تب بنے گا کہ جب اس کو پابندی کے ساتھ کیا جائے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے، خیر الاعمال ادومھا وان قل، اعمال میں سے بہترین عمل وہ ہے جو مداومت کے ساتھ کیا جائے، تسلسل کے ساتھ کیا جائے، ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، وہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ عمل تھوڑا سا ہو۔ تو اس لیے جو ذکر دیا گیا ہے، حضرت نے جو ذکر دیا ہے بیعت ہونے والوں کو، ان سے عرض ہے کہ اس پر مداومت کرنا ہے، پابندی کرنا ہے، اور پابندی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جب جائیں تو اس ذکر کا وقت مقرر کر لیں کہ فلاں وقت ہم نے ذکر کرنا، وقت مقرر کریں، ہم جگہ مقرر کریں، مقدار تو گویا کہ حضرت نے مقرر ہی کر دی، اتنی
یعنی اتنی مرتبہ ذکر کرنا ہے، بلکہ مقدار کے بارے میں تو یعنی کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت بھی فرماتے ہیں کہ بھئی ناغہ نہ کرے، ذکر کا ناغہ نہ ہو۔ یہ جو 12 تسبیحات ہیں، 12 تسبیحات چشتیہ کے جو اذکار ہیں، تو فرصت ہو پوری کرنی چاہیے، لیکن اگر بالفرض فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، کوئی مصروفیت ہے، مشغولیت ہے، چھوڑنا نہیں۔ یہ حضرت نے بھی تلقین فرمائی، اور اس سے پہلے میرا حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا تو حضرت بھی بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے۔ حضرت تو فرماتے ہیں بھائی ناغہ نہیں کرنا ہے، اور اگر نہیں ہو سکتا تو مجھے تو حضرت نے فرمایا تھا کہ بھائی ناغہ نہ کرو، اگر بالفرض بہت مصروفیت ہو تو کم از کم 50 مرتبہ کرو، لیکن کرو صحیح۔ ناغے سے بے برکتی ہوتی، ناغے سے نحوست آتی ہے، بے برکتی آتی۔ اور حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی ناغہ نہیں کرنا ہے، تمہارا کھانا اگر پیچھے ہو جاتا ہے، مؤخر ہو جاتا ہے، کھانا مؤخر ہو جائے، ناشتہ مؤخر ہو جائے، لیکن جو معمولات ہیں، معمولات نہیں چھوٹنے چاہیے۔ تو ان معمولات کا اثر تب ہوگا کہ جب پابندی کے ساتھ کریں، تو مقدار وہ تو حضرت نے طے فرما دی، اس کے ساتھ ساتھ وقت بھی مقرر اور جگہ بھی مقرر۔ وقت اپنی آسانی کے لیے جو بھی وقت میسر ہوتا ہو وہ کر لینا چاہیے، لیکن سب سے عمدہ اور سب سے اچھا وقت وہ فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ یہ ہم جیسے ناکارہ اور جو ہے یعنی سست آدمی، غافل آدمی، جب وہ کسی کام کے اندر پڑتے ہیں تو بس پھر ان کو یعنی دوسرے کسی کام کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ تو ہم جیسوں کے لیے تو سب سے افضل یہی ہے سب کے لیے کہ بھئی یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، بہت ہی پاکیزہ، بڑا بابرکت وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ وقت مقرر کر لیں، اور جگہ بھی اپنے لیے ایک جگہ مقرر کر لیں کہ اس جگہ بیٹھ کر کے ہم نے اپنے معمولات کو پورا کرنا ہے۔ تو وقت مقرر ہوگا، جگہ مقرر ہوگی، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، ذکر پر مداومت بھی ہو جائے گی اور ذکر کے انوارات بھی حاصل ہو جائیں گے۔ بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بھئی جب جگہ بھی ایک مقرر ہو جائے گی نا تو ذکر کے انوارات سے وہ جگہ بھی منور ہو جاتی، اس میں بھی انوارات آ جاتے۔ حضرت نے قرآن کریم کی آیت سے استدلال کیا ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورا، کہ پہاڑوں کو بھی ہم نے ان کے ساتھ مسخر کر دیا تھا، تابع کر دیا تھا، اور وہ پہاڑ بھی اللہ رب العالمین کی تسبیح ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، صبح شام کرتے تھے، والطیر محشورا، اور پرندے بھی فضا کے اندر جمع ہو کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب انسان کسی جگہ بیٹھ کر ذکر کرتا ہے تو اس جگہ کی جو ارد گرد کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو جاتی۔ ویسے تو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتی ہیں، لیکن جب انسان کسی جگہ بیٹھ گیا، کسی مکان کے اندر، جگہ کے اندر، تو وقت کے اندر بھی اور جگہ کے اندر بھی یعنی یہ تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ وہ بھی اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے گی، اور جب جگہ نے بھی اللہ کا ذکر شروع کر دیا، ارد گرد کی چیزوں نے بھی اللہ کا ذکر شروع کر دیا، تو پھر انشاءاللہ ذکر کے اندر انوارات آئیں گے، ان انوارات سے ذکر کے اندر دل جمی پیدا ہوگا، دل جمی پیدا ہوگی، ذکر کے اندر سکون آئے گا، ذکر کے اندر لطف آئے گا۔ تو یہ ہم نے یہ کرنا ہے، مداومت کے ساتھ کرنا ہے۔ تو ذکر کے اندر ایک تو اپنے شیخ کے، حضرت کے بتائے ہوئے معمولات ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ معمولات کا پرچہ سب سے پہلے پرچہ جو دائمی معمولات کے دیا جاتا ہے، ان پرچوں کے اندر، ان پرچے میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، حفاظ کے لیے 3 پارے اور غیر حفاظ کے لیے 1 پارہ ہے، تلاوت بھی ہے، تو قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حضرت کی کتاب ہے مناجات فقیر، ظاہر بات ہے قرآن و حدیث کی یہ دعائیں ہیں، یہ دعائیں بھی اذکار کے اندر آتی۔ ہمارے
यानी उलमा हदीस की किताबों के अंदर दो किस्म के अज़कार लिखे होते हैं कि एक को अज़कार मुतवारिदा कहा जाता है, दूसरों को अज़कार गैर मुतवारिदा कहा जाता है। ये जो हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं, मुख्तलिफ मौक़े पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी हैं। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दुआएं ज़िक्र फरमाई हैं ये गैर मुतवारिदा हैं, कोई जगह इनकी कोई मुतय्यन नहीं है, हाँ जी, कोई वक़्त मुतय्यन नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ औक़ात के अंदर ये दुआएं मांगी हैं और हज़रत ने अपनी किताब मुनाजात फ़कीर के अंदर ये जमा की हुई हैं और ये भी यानी हमारे मामूलात के अंदर हैं और हज़रत बताते हैं और ये भी यानी करनी चाहिए और ये भी ज़िक्रुल्लाह के अंदर आती हैं। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की मुनाजात मकबूल है। मेरे तो मामूलात के अंदर पहले से मुनाजात मकबूल ज़रियतुल वसूल दलाल व खैरात थी, तो हज़रत के सामने मैंने पेश की तो हज़रत ने इसी को बाकी रखा है। और जब मुनाजात फ़कीर देखी है तो हकीकत ये है कि कई दफ़ा दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि इसको भी मैं शुरू कर दूँ, कई दफ़ा दिल में आया, लेकिन फिर देखता हूँ कि एक दफ़ा जब शुरू कर देता हूँ तो फिर दिल छोड़ने को नहीं चाहता, फिर कैसे छोड़े, फिर मुदावमत करनी पड़ती है, तो फिर मुदावमत हो नहीं सकती है। इसलिए हम जैसा कोता अमल फिर वो इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। मुनाजात मकबूल वो भी कुरान और हदीस की दुआएं हैं, ये दुआएं अज़कार गैर मुतवारिदा हैं, तो ये भी अज़कार के अंदर आती हैं। इसके अलावा अज़कार मुतवारिदा हैं ख़ास जगहों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं, ख़ास मौक़े में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं। सोते वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुआएं पढ़ी, मुख्तलिफ दुआएं। जागते वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुआएं पढ़ी। बैतुल खला जाते वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं पढ़ी हैं, निकलते वक़्त दुआएं पढ़ी हैं, मस्जिद में आते वक़्त दुआएं पढ़ी हैं, मस्जिद से निकलते वक़्त दुआएं पढ़ी हैं, और इसी तरह खाने के वक़्त, खाने से फारिग होते वक़्त ये दुआएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हैं। मुख्तलिफ कपड़ा पहनते वक़्त ये मुख्तलिफ दुआएं हैं, ये भी अज़कार में है। मुहद्दिसीन इनको कहते हैं अज़कार मुतवारिदा, ये भी ज़िक्रुल्लाह के अंदर आती, इनका भी एहतमाम करना चाहिए। जो मुख्तलिफ औक़ात की दुआएं हैं ये भी इंसान को याद हो। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, निकलने की दुआ, कपड़ा पहनने की दुआ, वज़ू शुरू करने की दुआ, वज़ू के दरमियान की दुआ, और इसी तरह बैतुल खला वगैरह, ये सारी दुआएं ये भी याद करनी चाहिए, ये भी ज़िक्र के अंदर आती हैं। इसके अलावा बस एक बात वो है जो हज़रत ने भी नुस्खा बताया है कि भाई जो काम करना हो ना बस अल्लाह ताला से मांग लिया करो। और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों के अंदर भी ये चीज़ मिलती है कि कसरत दुआ, भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी बातें शुरू हो जाएं, दिल ही दिल में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से बातें शुरू कर दें। जैसे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब भी कोई मसला दरपेश होता है, जब भी कोई मेरे पास कोई आता है और आकर के पूछता है, फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करता हूँ कि ए अल्लाह इसका जो सही जवाब है मेरे दिल के अंदर डाल दे। तो उसके बाद जो है ना फिर जो बात होती है मैं यानी बता देता हूँ। आज सुबह हज़रत ने बताया हम जैसों के लिए कि भाई अगर कहीं कोई बात करने का मौका हो तो भाई ठीक है, अपना आपने कोई देखा है, कहीं किताब देखनी तो देख लें, लेकिन कोई बात करनी हो तो उससे पहले या अल्लाह मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बस जो नफ़े की बात है, जो फ़ायदे की बात है मेरे दिल के अंदर डाल दे। तो ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक़ है। तो ये भी यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक़ बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। और इसके अलावा तो हज़रत थानवी रहमत, जैसे कल बारिश हुई, यानी ऐन अफ्तारी के वक़्त बारिश आ गई, उस वक़्त यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू हो। यहाँ जैसे स्पीकर से भी ऐलान किया जाता था, ऐसे मौके पर दुआ है, अल्लाहुम्मा हवालैना ला अलैना, अल्लाहुम्मा अलल अकाम वल आजाम वज़्ज़िराब वल औदिया। या अल्लाह इस वक़्त हमें बारिश की ज़रूरत नहीं, हमारे साथी मुश्किल में पड़ जाएंगे, खिदमत वालों को तकलीफ होगी, ये इतना सारा जो मजमा बाहर से मेहमान आए हुए हैं, या अल्लाह ये मुश्किल में पड़ जाएंगे। ए अल्लाह बारिश को इधर उधर ले जा, इर्द गिर्द ले जा, पहाड़ों की तरफ ले जा, या अल्लाह ये जो नदी नाले हैं, नदी नालों की तरफ ले जा। देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ताल्लुक़ जुड़ गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ बातें हो गई।
کوئی جو ہے کوئی بھی حالت ہو، کوئی گناہ ناگوار حالت، وہ زمانہ ماضی کے کوئی یاد آ گیا ہے، زمانہ ماضی کی کوئی ناگوار حالت، کوئی گناہ یاد آ گیا، استغفر اللہ، اللہ کا ذکر ہو گیا۔ کوئی اگر زمانہ حال کے اندر اچھی بات پیش آ گئی، طبیعت کے موافق بات پیش آ گئی، الحمدللہ، اللہ کا ذکر ہو گیا۔ ناگوار بات پیش آ گئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بجلی چلی گئی، حضرت نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گرمی بڑھ گئی، یا اللہ تو ٹھنڈ کر دے۔ سردی ہو گئی، یا اللہ اس سردی سے بچاؤ کا انتظام کر دے۔ کوئی بھی مشکل پیش آ گئی، بس اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو۔ اور اگر بالفرض مستقبل ہے، مستقبل کے متعلق کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، کوئی خطرہ درپیش ہے اور کوئی پریشانی ہے، تو اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ تو دیکھو، ماضی، حال اور مستقبل، ان تینوں زمانوں کے اندر کوئی نہ کوئی بات پیش آ جاتی ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کر لیا کریں، تو یہ اللہ رب العالمین کے یہ بھی ذکر میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات لکھی ہے، بہت ہی فائدے کی بات ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی جو بات بھی ہو نا، یعنی کہیں سفر ہو تو دعائیں تو پڑھنی ہیں۔ یہ سفر کی جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، بلکہ حضرت نے فرمایا کہ اگر گاڑی بھی مل جائے، گاڑی کے اوپر سوار بھی ہو جائیں، سوار ہوتے وقت کی دعا بھی پڑھ لیں، یا اللہ عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ تو ہمیں اپنی منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اس وقت بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہو گیا، یعنی سبب پیش آ گیا، اسباب سارے کے سارے موجود ہیں، سارے کے سارے اسباب موجود ہوتے ہوئے بھی اسباب پر نظر نہ جائے، بلکہ مسبب الاسباب پر نظر چلی جائے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہو جائے گا۔ مثلا ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم افطاری کریں گے، کھانا کھائیں گے، افطاری ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اب ظاہر بات ہے کہ افطاری موجود ہے، کھانا موجود ہے، وقت ہو جائے گا، ہم جو ہے نا یعنی اس وقت روزہ افطار کریں گے۔ دیکھیں، اسباب ہوں تو اسباب پر نظر نہ جائے، بلکہ نظر کس پر جائے؟ مسبب الاسباب پر جائے۔ فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، یا اللہ یہ افطاری بھی آ گئی ہے، یہ کھانا بھی آ گیا ہے، یا اللہ اس کی لذت مجھے عطا فرما، اس کا لطف مجھے عطا فرما، یا اللہ اس کا فائدہ مجھے عطا فرما، یا اللہ یہ کھانا مجھے ہضم کر دے، اس کا لطف بھی دے دے، اس کو ہضم بھی کر دے، اس کھانے کا جو نقصان ہے اس کے نقصان سے مجھے بچا لے۔ اور ہم جیسے بیمار جو مختلف جو نا وہ امراض کے اندر کوئی پرہیزیں اس کی چلتی ہیں، یا اللہ اس دسترخوان کے اوپر جو میرے نفع کی چیز ہے، یا اللہ وہ مجھے کھلا، اور یا اللہ جو نقصان کی چیز ہے اس نقصان کی چیز سے مجھے بچا لے، تو اللہ رب العالمین کا ذکر ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عجیب چیز ہے، توکل جو کہتے ہیں نا، توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے، بلکہ اسباب کو اختیار کر کے اسباب کی بجائے مسبب الاسباب پر بھروسہ کرنے کا نام توکل، کہ اسباب پر ہم بھروسہ، ہماری نظر اسباب پر نہ جائے بلکہ مسبب الاسباب پر جائے۔ میرے ساتھ تو کئی دفعہ ایسا پیش ہوا، گھر میں بھی بلکہ کسی دعوت کے اندر بھی، کہ اب کھانا موجود ہے اور کھانا بعض اوقات شروع کر دیتے ہیں، شروع کرتے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، درمیان میں بعض اوقات وہ دانت لگ گیا، خون آنا شروع ہو گیا۔ اب خون آنا شروع ہو گیا، تب ساتھ کھانا موجود ہے، تو گھر میں تو چلو آدمی جو نا دیر سے بعد میں کھا لیتا ہے، دعوت میں تو یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات دعوت کے اندر بھی یہ پیش آ جاتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ساری دعوت کرکری ہو جاتی، دعوت کا کھانا بھی انسان نہیں کھا سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کہ یہ بھی یعنی کھانا آ جائے اس وقت بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کر لیا کریں، تو اپنے شیخ کے، حضرت کے بتائے ہوئے معمولات وہ بھی اذکار ہیں، اور اس کے علاوہ مسنون دعائیں یہ بھی اذکار ہیں، اور جو مختلف اوقات کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں یہ بھی
اذکار ہیں، ان کا بھی ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی ناگوار حال، کوئی اچھا حال، کوئی زمانہ ماضی کی بات ہمیں یاد آ جائے، کوئی مستقبل کا کوئی ہمیں خطرہ پیش آ جائے، ان ساری حالتوں کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ رب العالمین سے مانگتے رہنا، یہ جو ہے یعنی سب ذکر اذکار کے اندر آتا ہے۔ تو اگر ہم یہ ان ساری چیزوں کے اوپر آ جائیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس قرآن کی آیت کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یعنی بتایا ہے نسخہ کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اس ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، یہ اس کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین سے ہمارا تعلق وہ بھی مضبوط سے مضبوط ہوتا جائے گا، اللہ رب العالمین کے قرب کے اندر ترقی ہوتی جائے گی۔ اور یہ سارا جو یہاں خانقائی معمولات ہیں، تصوف ہے، تزکیہ سلوک ہے، ان سب کا جو خلاصہ ہے، سب کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمارا اللہ رب العالمین سے تعلق مضبوط ہو جائے، ہمارے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی یاد بس جائے، ہر وقت ہمارا دھیان اللہ رب العالمین کی طرف ہو جائے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمیں محبت حاصل ہو جائے، یہی سب کا خلاصہ ہے۔ تو اگر ہم ذکر کے ان طریقوں کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کے اندر بھی ترقی ہوتی جائے گی۔ اور سب سے جو بڑی بات ہے جو قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کے اندر سکون بھی آئے گا، چین بھی آئے گا، اور بظاہر حالات پریشانی کے ہوں گے، بیماری کے ہوں گے، غم کے ہوں گے، لیکن اگر اللہ کی طرف ہمارا رجوع بن گیا، انشاءاللہ العزیز دل کے اندر اطمینان ہوگا، دل کے اندر سکون ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔